آپ لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تمہیں کیا پتہ. خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے. اور کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے. ان فی الجنت حورا یقال لها اللعبہ کل حور الجنان یعجبن بها یضربن بأیدیہن علی کتفها ویقولن طوبی لک یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا. لائبہ تو انہوں نے کھا دیتی ہے نا. دیکھو یہ لائبہ میں نے رد کروایا. جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ. تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا کہ جنت میں آگے بڑھنا ہے. کبھی ممبر سے نہ کسی نے کوئی جنت کی بات کی، نہ جہنم کی بات کی، نہ جنت کی نعمتوں کی بات کی، نہ جنت کی راحتوں کی بات کی. تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. جنت ایک باغ ہے. جب اللہ نے مجھ سے کہلوانا شروع کیا 1981 میں جب میرا سال ختم ہو رہا تھا تو مجھے اللہ نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح کتاب دلا دی. وہ جب میں نے پڑھنا شروع کی تو میں تو پاگل ہو گیا اور میں نے پھر اس کو بولنا شروع کیا. اور لوگ اتنے نادان اور دور ہیں اس چیز سے. میں مسجد بلال جا رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صادق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے میرا اپینڈکس کا آپریشن کیا تھا. کہنے لگے مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت دس دیو. کتوں آ گئی ایڈی وڈی جنت؟ بہت نیک آدمی 5 وقت پہلی صف کے نمبر. اے مولانا صاحب تسی ایڈی وڈی جنت دسن لگ جاندے ہو. آئے ہوئے گا تے ہورا ہون گیا تے ایڈی لمبی تے ایڈی چوڑی. ہے کتنے؟ میں نے کہا آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں سائنس کی. میں نے کہا جو ہماری کہکشاں ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17. تو ہمارا جو سورج ہے وہ یہاں ایک چھوٹا سا نظام ہے، نظام شمسی، جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے. سب سے جو آخری سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے. وہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے، آگے نہیں جاتی. تو وہ سورج سے 7.5 ارب میل دور ہے. اور یہ جو 17 کہکشائیں ہیں ان کو یہاں سے سفر شروع کر کے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو ناسا والوں نے بتایا ہے، میری اپنی بات نہیں، میں نے ناسا کی رپورٹ پڑھی، اس کے لیے روشنی کے سال کسے کہتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے. تو وہ ان 17 کہکشاؤں کو پار کرنے کے لیے یہاں سے شروع ہو اور یہاں تک پہنچے اسے 20 ارب روشنی کے سال چاہیے. 20 ارب کس کے سال؟ روشنی کے. 20 ارب یہ 365 دن والے سال نہیں، 20 ارب لائٹ ایئر روشنی 20 ارب سال سفر کرے 3 لاکھ کلومیٹر سے. تو یہ چھوٹا سا حصہ یہ سامنے آئے گا. اور 3% دیکھا گیا ہے، 97% دیکھا ہی نہیں. جو دیکھا نہیں اس کا تو پتہ نہیں، اس میں اندھیرا ہے. جو 3% دیکھا ہے اس کو یہاں سے شروع ہو کر اور یہاں تک پہنچنے کے لیے 90 ارب روشنی کے سال چاہیے. اب یہ تم جھوٹا کہو تو ناسا کو کہو، سچا کہو تو ان کو کہو. میں ان کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کے کہ یہاں سے یہاں تک 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب سال چاہیے. اور اللہ کہتا ہے یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا 5واں پھر چھٹا پھر 7واں. آپ کو عجیب روایت سنوں، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے بیان میں نے پڑھی کہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، ایک کونے میں، اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 7 زمین آسمان کے برابر ایک موج اٹھتی ہے اور وہ ایک کونے میں ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تم کیا پتہ.
خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ اب پچھلے دنوں جو میرا انٹرویو آیا یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے، وہ کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے۔ صفت الجنہ لابن ابی الدنیا، یہ کتاب میرے پاس تھی۔ حدثنا الحسن بن كثير العنبری قال حدثنا العلاء بن عبید اللہ عن موسى بن حسین عن عیسی بن یونس عن الاوزاعی رحمه الله عن حسان بن عطیہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان فی الجنة حوراء يقال لها اللعبة كل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن طوبى لك يا لعبة لو يعلم الطالبون لجدوا، اور دوسری روایت ہے جدو فیکی بین عینیہا مکتوبا من کان یبتغی ان تکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی۔ لائبہ تو انہوں نے کہا دیتی ہے نا، دیکھو یہ لائبہ میں نے رد کروایا، جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ، اور میں نے تو ویسے بھی جنت کی حور کو خواب میں دیکھا ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں بیان کرنے کے لیے، میں وہ بیان کرتا ہوں جو حدیث میں لکھا ہوا، جو میں نے دیکھا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ خواب حقیقت بن جائے۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے جنت کو بیان کرنا شروع کی۔ ایک عجیب بات ہوئی میرے ساتھ، شاید پہلے بھی بتائی، کہ جب میں سال لگا رہا تھا تو دورہ حدیث سے میں وہ تاریخ دعوت و عزیمت کا مطالعہ شروع کیا ہوا تھا۔ میرا خارجی مطالعہ شروع سے ہی تھا، اللہ نے اچھا ذہن دیا تھا، اپنا سبق بھی یاد کر لیا، بلکہ کتاب بھی یاد کر لی، اور پھر ایک طرف ہو کے اپنا مطالعہ شروع کر لیا۔ ایک دفعہ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ڈانٹا، کہا بھائی ہم تمہیں پڑھاکو نہیں بنانا چاہتے، ہر وقت کتاب کتاب، ہم تمہیں داعی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر روشن کرے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو اس میں ابن جوزی کی میں نے سیرت پڑھی، جس میں تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی۔ میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، میں کہا اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر دے۔ اور پتہ نہیں کتنے سال میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر دے۔ اللہ نے دے دی اپنے فضل سے، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسی، لیکن اللہ نے میری بات میں اثر رکھ دیا، میں خود تو نہیں رکھ سکتا۔ ایک خطیب میرے پاس آئے اہل حدیث، کہنے لگے ایک بات پوچھنی ہے، قسم اٹھاؤ سچ بولو۔ میں کہا تو دسے گا تو تام ہے، میں قسم کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی پہلے قسم کھاؤ سچ بولو۔ میں قسم نہیں کھاتا، تم پوچھو۔ کہنے لگا ہمارا بیان ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں، رکشوں پہ لگتے ہیں، رکشوں پہ لاؤڈ سپیکر سے ٹانگوں پہ اعلان ہوتے ہیں، 300 سے زیادہ مجمع نہیں ہوتا۔ تمہارا نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ کوئی آواز لگتی ہے، جہاں جاتے ہو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تمہارے پاس کون سا عمل ہے جس سے تم نے لوگوں کو مسخر کر لیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا سچ بولنا، جھوٹ بول رہے ہو نا، جھوٹ بول رہے ہو نا، تو نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے جو تیرے پیچھے لوگ آتے ہیں؟ میں نے کہا میرے پیارے میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، اس مالک کی دین ہے۔ تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا کہ جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ لوگ چلے آ رہے ہیں حضرت کا نام سن کر کے۔ حضرت ابھی بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی، حضرت گھر سے نکل چکے تھے، ان کے بھائی صاحب حافظ طارق صاحب نے بتایا کہ بس حضرت پہنچنے ہی والے ہوں گے آپ کے پیچھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریف کو پڑھتے رہیں، بیٹھ کر بھی کچھ کلمات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہو۔ ہم سب روزہ 1 ماہ
रोजा रखे इस बाबरकत महीने में बहुत सारे लोगों से कुछ कमियों की वजह से, कुछ कोताहियों की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से न रख पाए होंगे। उनसे ये दरखास्त है बैठ करके अल्लाह से रोए और गिड़गिड़ाए कि अल्लाह हमने जो कोताही की, जो भी मुझसे कमी हुई, अल्लाह माफ कर दे। मोहतरम हजरत हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, जिसके इंतजार में आप लोग मुझसे पूछते रहे कि हजरत मौलाना यहाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे, मदरसा के मुदर्रिसीन से पूछते रहे कि हजरत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने हजरत से संपर्क में रहे और हजरत से जब बात हुई तो हजरत ने कहा कि इंशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत में इस बार देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके बीच में जरूर आ जाए। तो मोहतरम हजरत, ये हमारे आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि हजरत हमारे बीच में आए। मैंने जैसा कि अभी आप लोगों से बता रहा था कि हजरत का बहुत बड़ा खानकाह बॉम्बे महाराष्ट्र में चलता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हजरत की, जमीयत की भी जिम्मेदारी है हजरत की। हिंदुस्तान में जगह जगह जिम्मेदारी भी दे देती है कि हजरत आपको यहाँ जाना है, यहाँ ये दीन का काम है, वहाँ दीन का काम है। हजरत वो भी देखते हैं और हजरत का सबसे बड़ा काम खानकाह का अल्लाह कबूल करे। और हम सब ऐसे आलिम जो आपके घर में अल्लाह ताला ने पैदा किया, हजरत इसी मदरसे के बड़ी हुई सी ईदगाह के सामने तमाम जलसा, तमाम प्रोग्राम आपके देख रेख में हुआ करता था। आपके बीच के हजरत आपके लाल हैं हजरत। अल्लाह ने ऐसे आलिम को हम सब के बीच में अल्लाह ने पैदा किया कि जिसको हम क्या बताएं, किस अल्फाज से कहें कि हमारी सबकी इस इलाके की पूरे इलाके की करीब बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत और हम लोगों की खुशकिस्मती है। ऐसे